नाज़रीन, इसराइल के चारों तरफ जलगार है और इसराइली एटम बम, उनके न्यूक्लियर असासे इस वक्त खतरे में है और अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि इसराइल को बचाना नामुमकिन हो गया है। एक जंग इसराइल के बाहर है और वो चारों तरफ से है और दूसरी जंग उसके अंदर से है। इस वक्त पूरा इसराइल कोलैप्स होने जा रहा है। तो ये बड़ी ही अहम वीडियो, रिवाज से हटकर बड़े अहम तरीन हक़ाइक़ जो इस वक्त चल रहे हैं, पसे पर्दा चल रहे हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपके कोई सवालात हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके सवालों पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपका जो क्लैरिटी है वो पूरी तरह से रहनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका में और यूरोप में ये संजीदगी के साथ ये बैठक हो रही है, संजीदगी के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स हो रही हैं उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, उनके सियासतदानों की, कि इसराइल इस वक्त कोलैप्स करने वाला है। इसराइल बतौर रियासत, बतौर हुकूमती ढांचा इस वक्त कोलैप्स करने वाला है, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की पैदा हो गई है कि ये पूरे का पूरा मुल्क तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसमें मैं सिर्फ नेतन्याहू हुकूमत की बात नहीं कर रहा कि नेतन्याहू की हुकूमत गिरने वाली है, मैं पूरे ढांचे की बात कर रहा हूँ। जो एक हुकूमत का, एक रियासत का ढांचा होता है जिस पर वो निज़ाम चल रहा होता है, मैं उस पूरे निज़ाम के कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। तो 7 अक्टूबर को नाज़रीन जो हमला हुआ था उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गहरे होते चले जा रहे हैं। जब 7 को यह हमला हुआ था, शायद उस वक़्त यह अंदाज़ा नहीं था कि इसने इसराइल के साथ क्या कर डाला है और इसराइल का मुस्तकबिल इसने तबाह कर दिया है। और वो 7 अक्टूबर का हमला और उसके बाद जो शिकस्त हुई है, पे दर पे जो शिकस्त हुई, और 3 महीनों बाद भी इसराइल की कामयाबी 0 और नुकसान 100% है। तो इस चीज़ ने इसराइल के वजूद को खतरा लाहक कर दिया है। इससे पहले भी इसराइल ने बहुत सारी जंगें लड़ी, हारी, कुछ जीती, लेकिन किसी हार के बाद कभी यह डिबेट नहीं हुई कि इसराइल जो है वो कोलैप्स करने वाला है या उसकी रियासत का वजूद खतरे में है। लेकिन अब इस सूरत हाल इस तरह की बन गई है कि सबको ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये सामने नजर आ रहा है कि इसराइल जो है वो कोलैप्स करने जा रहा है। तो अमेरिका और यूरोप में इस वक्त ये मीटिंग चल रही है कि अब इसराइल क्या बच सकता है, इसराइल का मुस्तकबिल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसराइल के न्यूक्लियर असासों का क्या होगा, इसराइल के एटम बम का क्या होगा। यानी जिस तरह की अब सूरत हाल बन रही है, अब जंग फैलती हुई हमें नजर आ रही है। एक तरफ वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये अगर मुज़ाकरात की कौन सा गारंटी है कि वो कामयाब हो जाएंगे। तो जैसे जंग फैल रही है, इधर से हिजबुल्ला उस स्टेज पर आ चुकी है कि वो किसी भी वक्त जंग में शामिल हो सकती है। यानी अब ये देखें कि परसों बरोज़ जुमा जो हिजबुल्ला के सरबराह हैं उन्होंने खिताब करना था और ये बहुत ज़्यादा बातें थी कि हसन नसरुल्लाह जो है वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, वो फुल स्केल जंग का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर डेविड कैमरून बैठे, वो वहाँ पर पहुँचे और मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी इस वक्त लेबनान में हो रही है, पूरा यूरोप जोर लगा रहा है। बाइडन ने अपना स्पेशल इन्वॉय भेजा है लेबनान कि हिजबुल्लाह को किसी तरीके से रोको कि इस जंग में ना आए। फिर उनका ये खिताब जो है वो मुलतवी करवाया गया और अब ये 4 तारीख को खिताब वो करेंगे। और 4 को क्योंकि कासम सुलेमानी की बरसी भी है तो इसलिए अब 4 को उन्होंने खिताब करना है। सो अब जिस तरह से सूरत हाल बन रही है कि किसी भी वक्त एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, इसमें हिजबुल्लाह आ सकती है, शाम का महाज खुल सकता है, मिस्र के साथ जंग छिड़ सकती है, जिसके वाज़े चांसेस आप कल नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखें जिसमें उसने वाज़े मिस्र को धमकी लगाई है। इससे पहले मिस्र यह कह चुका है कि हम बगैर वार्निंग के हमला करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है जिस पर आप तनकीद करते हैं कि मिस्र कोई हार्ड स्टांस नहीं ले रहा। भाई उसने कहा कि हम बगैर वार्निंग के मिस्र इसराइल पर हमला करेंगे, और कल नेतन्याहू कह रहा है कि हम मिस्र का वो इलाके पर कब्जा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सूरत हाल एस्केलेट हो रही है। तो अगर ये जो सारे 4 तरफा महाज खुल जाता है, मिस्र के बाद जॉर्डन आ जाता है, जॉर्डन भी उसने भी मिस्र वाला स्टांस लिया है कि हाँ ये हमारी रेड लाइन है, अगर इनको यहाँ से फ़लस्तीनियों को धकेला जाता है तो हम भी बगैर वार्निंग के हमला करेंगे। वो अपनी फ़ौजें जो हैं वो बॉर्डर पर मोबिलाइज कर चुके हैं। तो इधर से हिजबुल्लाह, शाम, मिस्र और जॉर्डन, ये चारों तरफ से अगर महाज खुलता है और ये फ़ौजें चारों तरफ से अंदर आती है और चारों को छोड़ दें, अब मिस्र और जॉर्डन को भी निकाल दें, अगर सिर्फ हिजबुल्लाह और इधर शाम से आ जाती है, 2 महाज तो पहले वेस्ट बैंक और गजा का खुला हुआ है ना, तो सिर्फ हिजबुल्लाह ही अगर जंग छेड़ देती है तो फिर इसराइल को कौन बचाएगा। और जैसा कि 7 अक्टूबर को मज़ामती तहरीक अंदर आई थी, तो इसका मतलब कि वो दोबारा से अंदर आ सकती है, उसमें ये कैपेसिटी है कि वो इसराइल की सिक्योरिटी को कोलैप्स करते हुए
ایک بار پھر اندر گھس سکتی ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کون سے ایسے ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ وہ اب مزاحمتی تحریک کو روکیں گے کہ وہ اندر نہیں گھس سکتی. تو اب اگر وہ دوبارہ سے اندر گھستی ہے تو پھر آگے وہ مزید پینیٹریٹ کر جاتی ہے اور ان علاقوں تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ان کے نیوکلیئر اثاثے محفوظ ہیں, جہاں پر ان کا ایٹم بم پڑا ہوا ہے. وہ اسرائیل میں ہی پڑا ہوا ہے نا, اور امریکہ میں تو نہیں پڑا ہوا, اسرائیل میں ہی پڑا ہوا, اور کتنا ہے کوئی اسرائیل ہے. تو اگر وہ جتنا لاسٹ ٹائم انہوں نے پینیٹریٹ کیا, لاسٹ ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ ان کے حساس فوجی بیسز پر وہ پہنچے اور وہاں سے جو سیکیورٹی سرورز ہیں جن میں ان کے ایجنٹس کے نام تھے وہ اٹھا کر لے کر گئے. تو اب اگر دوبارہ سے مزاحمتی تحریک اندر گھستے ہیں یا حزب اللہ آ جاتی ہے, اندر گھس جاتی ہے اسرائیل کے, اور وہ پہنچ جاتی ہے, جس کے واضح چانسز ہیں کہ جب وہ اندر گھسیں گے تو وہ کتنا پینیٹریٹ کریں گے کسی کو کیا پتا. تو چانسز تو ہے نا کہ وہ ان اثاثوں تک پہنچ جائے, اس ایٹم بم تک پہنچ جائیں جو اسرائیل کا ہے. تو اگر ان دونوں کے ہاتھ یہ لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اور اس پر نیو یارک ٹائم کا بہت بڑا آرٹیکل سامنے آیا ہے. نیو یارک ٹائم نے ایک پوری انویسٹیگیشن رپورٹ چھاپی ہے جس میں انہوں نے ان کی نااہلی اور نکمے پن کو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ جس دن مزاحمتی تحریک نے حملہ کیا یہ پوری طرح سے ڈس آرگنائز تھے. انہوں نے کہا یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی سیکیورٹی سنبھال سکے. انہوں نے یہ حیران کن ناظرین انکشاف کیا ہے, حیران کن, جس سے ان کی جو سیکیورٹی, ان کی کیپیبلٹی, ان کی موساد, ان کی جنگی صلاحیتیں پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر دیکھ کر اس کو کاؤنٹر کرتے رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ مزاحمتی تحریک جو 7 اکتوبر کو اندر آئی تھی اس کو کاؤنٹر کرتے رہے ہیں. یعنی ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی کہ جناب یہاں پر مزاحمتی تحریک کا فائٹر ہے, تو انہوں نے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہاں پر بم گرا دیا بغیر دیکھے کہ وہاں پر کون ہے. اس لیے بعد میں یہ بھی رپورٹس آئی نا کہ انہوں نے اپنے بندے خود ہی مارے ہیں, انہوں نے اپنے سویلینز خود ہی وہاں پر ہلاک کیا, اپنے فوجی بھی خود ہی ہلاک کیا. ان کے پاس نا کہ اے آئی کا ایک ٹیکنالوجی ہے, یعنی آرٹیفیشل کے مطابق, جو آٹومیٹکلی ایک ٹارگٹ وہ سیٹ کرتی ہے اینڈ دین آٹومیٹکلی وہاں پر جا کر بمباری کرتی ہے. یہ ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان کو کاؤنٹر کرتے رہیں. تو یہ ان کی جنگی صلاحیتیں ہیں. یہ کس طرح سے مزاحمتی تحریک کو اب روکیں گے, حزب اللہ کو روکیں گے. تو اگر وہ اندر آ جاتے ہیں اور ان کے ایٹمی اثاثے, ان کا ایٹم بم ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوئی ایسی نیوکلیئر سٹیٹ نہیں ہے کہ جس کے حالات یہاں پر پہنچ گئے ہوں, جس کے چاروں طرف سے گھراؤ ہو چکا ہو, چاروں طرف سے حملے کا خدشہ ہو, اور وہ کولیپس کرنے والی ہو, اور وہ ڈی سٹیبلائز ہونے والی ہو, اس کا پورا ڈھانچہ تباہ ہونے والا ہو, اور اس کے اندر کوئی اس طرح سے گھس گیا ہو. جو 5-7 بڑے ممالک جن کے پاس نیوکلیئر بم ہے, ان سب میں جب سے انہوں نے نیوکلیئر بم بنایا ہے کسی ٹائم بھی ایسی کسی بھی نیوکلیئر سٹیٹ کو یہ حالات فیس نہیں کرنے پڑے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی بار جو ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اس کو یہ چیز فیس کرنا پڑ رہی ہے. تو اسی لیے اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھائی اب یہ کرنا کیا, کیونکہ جو اسرائیل کی طاقت ہے نا وہ ایکسپوز ہو گئی ہے کہ اسرائیل یہ سنبھال نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے اکثر یہ پاکستان کا بھی کبھی کوئی بیان آ جائے نا تو پاکستان کی جانب سے بڑا سخت یہ رسپانس آتا ہے کہ بھائی ہمارے نیوکلیئر اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے نیوکلیئر اثاثے سنبھال نہیں سکتے تو اٹس مین تو آپ بہت ساروں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. یعنی اس دنیا میں اگر کوئی ٹاپ پرائرٹی ہے تو وہ اپنے نیوکلیئر ایسٹ کو سنبھالنا ہے. جو بھی نیوکلیئر ریاستیں ہیں ان کے لیے سب سے جو ٹاپ پرائرٹی, سب سے سینسٹیو جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ان کے نیوکلیئر ایسٹ ہوتے ہیں. اور پہلی بار ایک اسرائیل جو کہ نیوکلیئر سٹیٹ ہے اس کے نیوکلیئر اثاثے اتنے زیادہ ولنریبل ہیں, اتنے زیادہ خطرے میں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت آ کر ان کو اٹھا کر لے کر جا سکتا ہے. دوبارہ سنیے, اس وقت نیوکلیئر اثاثے اتنے خطرے میں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اسرائیل کے اندر گھس کر ان کو اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اور پھر آپ کے سامنے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز رکھنے جا رہا ہوں. آرٹیکل چھپا ہے, اور یہ چھاپا کس نے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جناب اسرائیل کے سب سے سینئر عہدیدار ہیں. یہ وہ عہدیدار ہیں جنہوں نے 1990 سے لے کر 2016 تک مسلسل بغیر کسی گیپ کے تمام جو اسرائیلی وزرائے اعظم آئے ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے. کتنے سال بنتے ہیں؟ یہ تقریباً 26 سال بن رہے ہیں. 26 سال وہ مسلسل آفس میں رہے ہیں اور انہوں نے تمام وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اور وہ آرٹیکل کیا لکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیے, ہاؤ اسرائیل کوڈ لوز امریکہ, کہ اس وقت وہ گھڑی آ چکی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی مدد لوز کر سکتا ہے, اس کو کھو سکتا ہے. اس کا جو اتحاد ہے
70 سالہ وہ ختم ہو سکتا ہے اور یہ آمنے سامنے ہو سکتے ہیں. امریکی حمایت پوری طرح سے اسرائیل سے پیچھے ہٹ سکتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, بار بار پھر آپ کو یہ نہ لگے ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. ان کا بیان, اور اس سے زیادہ تو کوئی چیز میں آپ کے سامنے رکھ نہیں نہ سکتا کہ ان کا سب سے ہائی آفیشل جو ہے وہ یہ آرٹیکل لکھ سکتا ہے کہ وہ گھڑی آ گئی ہے کہ امریکی حمایت ختم ہو سکتی ہے, اور ریزن اس نے کیا دی ہے, کہ وجہ کیا بنی ہے, ہوا ایسا کیا ہے. اور وہ کہتا ہے جو مین ریزن ہے نا وہ ہے نتن یاہو. نتن یاہو اس وقت اڑا ہوا ہے. نتن یاہو کی جو ہٹ دھرمی ہے, جو اس کی انتہا پسند سوچ ہے, جو وہ فرعون بنا ہوا ہے, ہٹلر بنا ہوا ہے, اس چیز نے معاملات کو خراب کر دیا ہے. اس نے اسرائیل اور جو ہے نا امریکہ, آپ دیکھیں نا کہ پہلی بار امریکی صدر نے اسرائیل پر اتنی تنقید کی, جو بائیڈن نے کہا کہ یہ تاریخ کی سب سے ضدی حکومت ہے. پھر اسرائیل سے بیان سامنے آیا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے, امریکی صدر ہمارے فیصلے نہیں کرے گا. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ ختم کروانا چاہتا ہے. وہ سنجیدگی سے اس وقت جنگ بندی کی طرف سوچ رہا ہے, اور جو نتن یاہو ہے جنگ بندی نہیں کروانا چاہتا. اس کی ایک مثال دیکھیے کہ ابھی امریکن پریشر پر جو مذاکرات ہیں مصر میں دوبارہ شروع کیے گئے, اور ان مذاکرات سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ اگر امریکہ اتنا زیادہ سنجیدہ ہے, کیونکہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ ہی کی مدد پر یہ قائم ہے, امریکہ ہی نئی جنگ بند کروانا چاہ رہا, تو امریکہ نے اب سنجیدگی کے ساتھ یہ مذاکرات شروع کروائے مصر میں. لیکن آپ نتن یاہو کو چیک کریں کہ نتن یاہو نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصر کو ہی دھمکی لگا دی اور کہہ دیا کہ ہم مصر کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں. یہ ہو سکتا ہے, یعنی اس بیان سے انہوں نے کیا پیغام دیا ہے بائیڈن کو, امریکی انتظامیہ کو انہوں نے کیا پیغام دیا ہے. اور پھر آپ یہ چیک کریں کہ ابھی تک جو اسرائیلی ڈیلیگیشن ہے وہ نہیں پہنچا ہوا. اس پر بھی بڑا پھڈا چل رہا ہے کہ بھائی وہ اسماعیل ہانیہ وہاں پر پہنچ چکا ہے, حماس اور باقی جو جتنے بھی میڈیٹرز ہیں وہ سارے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. اور دیکھیں اسماعیل ہانیہ کا ٹریول کرنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو فل جو سیکیور چینلز ہیں, سیکیور لائنز ہیں, ان کے ذریعے آپ کو وہاں پر لے کر جانا پڑتا ہے, فل پروف سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. تو وہ پہنچے ہوئے ہیں, باقی سارے جو میڈیٹرز ہیں, جو ثالث ہیں, وہ پہنچے ہوئے ہیں, اور اسرائیل کا ڈیلیگیشن وہاں پر نہیں پہنچا. اور اوپر سے نتن یاہو بیان کیا دے رہا ہے کہ ہم مصر کے خلاف جنگ کرنے والے ہیں. اچھا, اب یہاں پر کچھ لوگوں کا ایک چیز یہ بھی تھی, اس کو میں ایڈریس کر دوں پھر آگے چلتے ہیں, کہ جی امریکہ اسلحہ بھی تو دے رہا ہے. تو بھائی دے رہا ہے اسلحہ, اس سے کون انکار کر رہا ہے, لیکن چیک کریں کہ دے کس طرح سے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے, اس وقت وہ مجبور کیوں ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسلحہ جو پاس کیا $147 ملین کا, وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر پاس کیا. تو یہ بھی آپ چیک کریں کہ اس وقت حالات کہاں پر پہنچ گئے کہ انہوں نے ایمرجنسی میں کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسلحہ دیا, اس پر بڑا پھڈا چلا ہوا ہے. تو بھائی یہ ایسے نہیں, دنیا ایسے نہیں چلتی کہ ان کا 70 سالہ اتحاد ہو اور وہ ایک جھٹکے سے ختم کر دیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر امریکہ اس وقت اسلحہ نہیں دیتا تو فل فور اسرائیل جو ہے وہ یہ جنگ ہار جائے گا, وہ تو لڑ ہی نہیں سکتا, اس کا تو اسلحہ ختم ہو رہا ہے. تو اگر فل فور اگر امریکہ اسلحہ بند کر دیتا تو اسرائیل تو جنگ ہار جائے گا, اور اسرائیل ہارا تو اٹس مین کہ اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اسرائیل ان کے ہاتھ سے گیا. اور اگر اسرائیل چلا گیا تو اٹس مین کہ مڈل ایسٹ امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا, اور اگر مڈل ایسٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو دنیا کا اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل گیا. تو اسی لیے امریکہ خود جو ہے وہ سب سے کمپلیکس اور سب سے مشکل پوزیشن میں پھنسا ہوا ہے. وہ خود صورتحال کو احساس کر رہا ہے کہ بھائی ہم اس میں کیا کریں, ہم کس طرح سے معاملات کو سیٹل کریں, کس طرح اسرائیل کو بھی بچائیں اور اپنے اقتدار اور اپنی ہیجمنی کو بھی بچائیں. تو ابھی تک جو ان کو سمجھ آ رہی ہے, جس نتیجے پر وہ پہنچے ہیں, وہ یہ ہے کہ جنگ بندی میں ان کو بقا نظر آ رہی ہے. امریکہ کو دیکھیں اسلحہ تو وہ دے رہا ہے, وہ دے کیوں رہا ہے کہ بھائی وہ اسلحہ بند کرتا ہے تو جنگ تو ہار گئے نا. تو انہوں نے اس درمیان میں ایک معاملات حل کرنے کہ اسرائیل بھی جو ہے نا ہارے نا, تو اس طرح ہوتا ہے, ان کا اتحاد ہے. تو یہ چلتی ہیں چیزیں, یہی دنیا کا اصول ہے. امریکہ نے جو جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی میں اس کو بقا نظر آ رہی ہے, اپنی بھی اور اسرائیل کی بھی. یہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسرائیل اس جنگ اگر یہ لمبی چلتی ہے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا, اسرائیل نہیں بچ سکتا. تو اس کو جنگ بندی میں اپنی اور اسرائیل کی بقا نظر آ رہی ہے. اور اس کو اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو اس کو ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ وہ خود اس جنگ میں ڈریگ ہو جائے گا. اس کو جیسے حزب اللہ, میں نے آپ کو بتایا کہ 4 کو وہ خطاب کرنے والے ہیں, اور ابھی جمعے کو انہوں نے خطاب کرنا تھا, اور یہ متوقع تھا کہ وہ جنگ کا اعلان کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو کھلبلی مچ گئی, ادھر سے یو کے فارن سیکٹری اور ادھر سے بائیڈن کے اسپیشل انوائے, اور انہوں نے کہا کہ روکو, کس طرح سے حزب اللہ کو روکو. ٹھیک ہے, بار بار وہ اسرائیل کو بھی وارن کر رہے ہیں کہ ادھر حزب اللہ کے ساتھ نہ جانا. تو حزب اللہ کے ساتھ کسی بھی وقت وہ جنگ میں آ سکتی ہے.
ईरान के साथ किसी भी वक्त उनकी जंग छिड़ सकती है। यमन जो कुछ कर रहा है, आप देखेंगे आज जो वाकया हुआ है, अमेरिकी हेलीकॉप्टर और यमनी गन बोट्स में आमने सामने फायरिंग हुई है, और कुछ अभी ये इतलात आई हैं कि कुछ यमनी फौजी जो हैं जंगजू वहाँ पर शहीद हो गए हैं। तो अब यमन उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो सूरत हाल इतनी क्रिटिकल है कि जैसे जैसे जंग ये बढ़ रही है, ये एक्सपैंड हो जाएगी, और एट द एंड अमेरिका ड्रैग हो जाएगा। ना चाहते हुए भी इस जंग में उसको घुसना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा, जो कि नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी है। नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी यह है कि अमेरिका किसी तरह से उनको जंग में ज्वाइन कर ले, जो कि अमेरिका नहीं चाह रहा, ठीक है। लेकिन उसको पता है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो फिर मजबूर हो जाएंगे हम इस जंग में जाने के लिए, और अमेरिका इस वक्त किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दोबारा कह रहा हूं, अमेरिका इस वक्त किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि तबाही फिर जानी है इस वक्त अमेरिका की। आप सिर्फ एक ईरान को चेक करें, ईरान क्या कर रहा है। और भाई ईरान ने जो अपनी ऑयल रिफाइनरीज है ना, वो वेनेजुएला, वहाँ साउथ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ वहाँ पर बना रखी हैं। वेनेजुएला को वो हेल्प कर रहा है, मिडल ईस्ट को तो छोड़ दे, उसने अपनी प्लानिंग कहाँ पर जो है वो कर रखी है। उधर जबराल्टर को वो बंद कर सकता है, रेड सी उसने ऑलरेडी बंद किया हुआ है, पर्शियन गल्फ को वो बंद कर सकता है। तो किस तरह से लड़ेगा अमेरिका। उधर यूक्रेन की जंग अलग से चल रही है, चाइना ताइवान पर हमला करने जा रहा है, वेनेजुएला के साथ उनके मामलात अलग से खराब है। तो किन किन महाजों पर लड़ेगा वो। असलिया नहीं पूरा हो रहा है इधर इसराइल का, तो वो इतनी बड़ी जंग वो किस तरह से लड़ेगा। तो वो इस वक्त किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो यूं अमेरिका इस पूरी सूरत हाल को असेस कर रहा है, और अभी तक जिस वो नतीजे पर पहुंचा है उसको जंग बंदी में अपनी बका नजर आ रही है। लेकिन इसराइली ओहदेदार के मुताबिक इस जंग बंदी में जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो ठन गई है इस वक्त, ऑलमोस्ट मामलात आमने सामने आ गए, वो नेतन्याहू का इनकार है अभी तक जंग बंदी के ऊपर। और ये चीज़ जो है ये अमेरिकी हिमायत को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि अमेरिका के लिए अब ये जंग जारी रखना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ऊपर तमाम वजूहात मैंने आपको बता दिए। तो अब वो आला ओहदेदार, इसराइली आला ओहदेदार ये कह रहा है कि अमेरिकी हिमायत अब ख़त्म हो जाए। अब वो मज़ीद इनको, अगर ये जंग बढ़ती है यानी ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो सब ओपन छोड़ दिया ना आपने, तो फिर ये जंग बढ़ेगी और अमेरिका हिमायत नहीं दे सकेगा। तो अमेरिकी जो इमदाद है वो ख़त्म हो गई, वो सपोर्ट ख़त्म हो गई। और फिर जब इसराइल पर ये जलगार होगी तो इनके न्यूक्लियर असासों को कौन बचाएगा। और वो न्यूक्लियर असासे अगर मज़ामती तहरीक हिज़्बुल्लाह या ईरान तक वो पहुंच गए तो फिर मामलात कहाँ तक जाएंगे, फिर कितनी खराबी होगी। तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है। और उसमें एक और चीज़ ये समझ लें कि इसराइल जो है ना, इनका इत्तेहाद तो बहुत पुराना है अमेरिका के साथ, लेकिन जब इसराइल बना था, तो आपको चलते चलते एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अमेरिका का जो टिल्ट था ना, वो मिस्र की जानिब था, जहाँ पर जमाल अब्दुल नासिर थे। और अमेरिका चाहता था कि जमाल अब्दुल नासिर उनकी फ्रंट लाइन स्टेट हो, यानी मिस्र उनकी फ्रंट लाइन स्टेट हो कम्युनिस्ट ब्लॉक के खिलाफ। लेकिन फिर क्या हुआ, जमाल अब्दुल नासिर जो है वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में चले गए, तो उन्होंने इसराइल को चूज़ किया। और ये जॉन एफ कैनेडी के दौर में ये इसराइल के साथ उनका एक नया इत्तेहाद शुरू हुआ है। सो मतलब ये पहले दिन से कोई अमेरिका की टॉप लिस्ट पर नहीं है। तो अगर पहले और फिर ये भी देखें कि जब बरतानिया इनको बसाने वाला था, इनको नई रियासत देने का वादा हुआ था, तो वो फ़लस्तीन की सरजमीन नहीं थी, उसमें भी 5 ऐसी सरजमीनें थी अफ्रीका में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जहाँ पर इन यहूदियों को बसाया जाना था। लेकिन ये इनकी एक लॉबी थी यहूदियों की, जिसको सिहोनी लॉबी कहा जाता है, जो कि मजहबी उनकी एक लॉबी है, उनकी पुरानी सारी चीज़ों के ऊपर, कि हमें वही ज़मीन हमारी चाहिए। और यहाँ पर वो हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं, जहाँ पर उनको लगता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा, उनका मसीहा आएगा और वो दुनिया में उनको वही इक़्तिदार दोबारा देगा जो हज़ारों सालों पहले था। तो ये एक उनकी सिहोनी लॉबी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमें यही सरजमीन चाहिए, उन्होंने कोई और सरजमीन नहीं। और उस वक्त वो उनकी एक लॉबी थी, उनको ब्रिटेन ने वो ज़मीन दे दी। लेकिन अमेरिका की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जो पहले दिन से इनका इत्तेहादी था वो ब्रिटेन था जिसने इनको ये सरजमीन दी। लेकिन अमेरिका के साथ जो इनका इत्तेहाद शुरू हुआ है वो बाद में शुरू होता है। तो ये इत्तेहाद जो है वो ख़त्म भी हो सकता है, यानी इसकी जड़ें इतनी भी मजबूत नहीं है। ये आप देखें ना कि सियोनियों ने अपनी अमेरिका में लॉबी बना रखी है, वो खरबों इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर। उन्होंने ये भी फैला दिया कि इसराइल की हिमायत मजहबी फरीज़ा है, लेकिन उसके पीछे अब ये सारी जड़ें जो हैं वो काटी जा रही हैं। अब ये सारी बुनियादें जो इस इत्तेहाद पर थीं वो ख़त्म होती चली जा रही है। और नेतन्याहू अगर इसी हठधर्मी पर रहता है तो फिर ये इत्तेहाद पूरी तरह से ख़त्म भी हो सकता है। और जब ये इत्तेहाद ख़त्म हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन नहीं लगने, 10 दिन इसराइल नहीं झेल सकता।
ٹھیک ہے نا, تو ٹکڑے ٹکڑے ان کے ہو جائیں گے اور اسرائیلی ریاست جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی. اور پھر یہ جو نیوکلیر ایسٹ ہوں گے وہ کون لے کر جائے گا, کس کے پاس آئیں گے, تو یہ ساری چیزیں چل رہی. اب یہاں پر دیکھیے کہ باہر سے تو یہ جنگ ہے, باہر سے تو یہ سارے معاملات ہیں, اندر ایک الگ جنگ چلی ہوئی ہے جو اسرائیلی ریاست کے کولیپس ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ بھائی باہر کی یلغار الگ ہے اور اندر بھی سٹیبلائزیشن نہیں ہے, اندر بھی معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ مکمل تباہی ہو سکتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو کیبنٹ ہے اس میں اس وقت بغاوت شدت اختیار کر چکی ہے نتن یاہو کے خلاف, شدید بغاوت ہے اس وقت, معاملات پیک پر پہنچے ہوئے ہیں. سب سے بڑا جو پھڈا چل رہا ہے وہ وزیر دفاع کا اور ایک اور بینی گانٹز جو منسٹر ہیں جنہوں نے اتحاد کیا ہوا ان کے ساتھ, ان کا چل رہا ہے نتن یاہو کے ساتھ. جو وزیر دفاع ہیں ان کے معاملات اس حد تک خراب ہے کہ اس سے پہلے, جنگ شروع ہونے سے پہلے وزیر دفاع کو 3 دفعہ اس نے فائر کیا ہوا ہے, 3 دفعہ نکالا ہوا ہے وزیر دفاع کو, لیکن پبلک پریشر پر پھر واپس لانا پڑا. اور اس وقت کیا ہوا ہے, موساد کا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موساد کے چیف کے ساتھ نتن یاہو نے منع کیا کہ وزیر دفاع ون آن ون نہ بیٹھے, لیکن اب جو ان کی دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہے شین بیت, اس کے چیف کے ساتھ بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع نے نہ ہی موساد چیف کے ساتھ ملنا ہے اور نہ ہی شین بیت کے چیف کے ساتھ ون آن ون, تاکہ یہ مل کر اب میرے خلاف کوئی تختہ نہ الٹ دے. ٹھیک ہے نا, تو جہاں پر معاملات اتنے خراب ہوں کہ وزیر دفاع نے اگر انٹیلیجنس چیف سے نہیں ملنا تو کس سے ملنا ہے, تو پھر کلیئر ڈائریکشن کیسے ہوگی, معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. پھر وزیر دفاع کو ایک غصہ یہ ہے کہ ابھی اس کا آرمی چیف جو ہے وہ پیرس میں خفیہ میٹنگ کر کے آیا اور اس کو نہیں بتایا گیا جو ہے نا وزیر دفاع کو, اور اس کو بڑا غصہ ہے کہ بھائی مجھ سے معاملات کیوں چھپائے جا رہے ہیں, یہ اندر کھاتے چل کیا رہا ہے. پھر جو پوسٹ غزہ پلان ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کا کیا ہوتا, مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے, ہم فتح کریں گے, تو اس کے بعد ہم نے غزہ کا کیا کرنا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر بڑا پھڈا چلا ہوا ہے کہ نتن یاہو اس پر ڈسکشن ہی نہیں کر رہا. اور وہ کیوں نہیں کر رہا, بائیڈن کا پریشر ہے. لاسٹ ٹائم میٹنگ ہونے والی تھی آج سے غالباً 4 دن پہلے, اور لاسٹ منٹ میں بائیڈن نے وہ ایجنڈا پوسٹ غزہ وار والا نکال دیا, کیونکہ اس سے پہلے بائیڈن اس کو نتن یاہو کو فون کیا کہ, اور اس پریشر پر اس نے وہ ایجنڈا نکال دیا. تو وہاں پر ریزینٹمنٹ بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بھائی یہاں پر اندر کھاتے کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اب یہ پہلے بیان بھی دیکھیے. یہ نتن یاہو نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ آئی ایم انڈر انٹرنیشنل پریشر ٹو اینڈ وار بیفور گولز اچیوڈ. یہ اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ مجھ پر پریشر ہے کہ ہم جو ہدف ہمارا ہے اس کو اچیو کیے بغیر جنگ ختم کر دیں. پھر اس نے کہا دیر از اے فیئر اینڈ ٹینشن, یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے, دیر از اے فیئر اینڈ ٹینشن ود ان دا کیبنٹ اینڈ دا ریزن از نتن یاہوز ابسٹینشن فرام ڈسکسنگ دا ڈے آفٹر دا وار. یہ اسرائیلی میڈیا وہی بات کر رہا ہے کہ جو نتن یاہو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا پوسٹ غزہ وار پلان پر. اور وہ کیوں نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ بائیڈن کا پریشر ہے. تو جو اس کے اندر ایک کیبنٹ کی بغاوت ہے, پبلک الگ سے کھڑی ہے, میڈیا الگ سے کھڑا ہے, روزانہ آپ کے سامنے بیانات رکھتے ہیں کہ وہاں کا فارمر کمانڈر, فارمر چیف بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے, یہ نتن یاہو ہمیں تباہ کر رہا ہے, نتن یاہو کو فوری فارغ کرو. تو یہ اندر معاملات چلے ہوئے ہیں. تو اس طرح باہر کی یلغار کسی بھی وقت جو ہو سکتی ہے, اندر گھس کر ان کے ایٹمی اثاثے قبضے میں لیے جا سکتے ہیں, اسرائیل کو پورا تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. اندر ایک ایسی جنگ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تو پہلے سے اکٹھے نہیں ہے, یہ اس جنگ کا کیسے مقابلہ کریں گے. وہ غزہ جنگ ان سے نہیں سنبھالی جا رہی, تو یہ جب اندر گھس جائیں گی فوجیں ان کے اندر تو اس کو یہ کس طرح سے سنبھالیں گے, یہ اتنے کیپیبل ہی نہیں ہے, یہ تو نکمے ثابت ہوئے ہیں. اور اس امریکہ کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی یہ جنگ جیت نہیں سکتے, اسی لیے بھی وہ چاہ رہا ہے کہ فی الفور جنگ بندی ہو. تو اب امریکہ کے لیے سب سے مشکل سچویشن ہے. اور ایک آخری چیز یہ سمجھ لیں کہ امریکہ اس پلان پر بھی غور کر رہا ہے کہ اگر نتن یاہو ہماری بات نہیں مانتا تو پھر نتن یاہو کو فارغ کر دو, نتن یاہو کا جو تختہ ہے وہ الٹ دو. وہ تو الٹ سکتے ہیں نا, لیکن یہاں پر بھی امریکہ کو ایک مسئلہ یہ ہے کہ لائیں گے کس کو. اس وقت جتنی بھی کیبنٹ ہے اس میں ایک بھی سینسیبل نہیں ہے, سارے الو کے پٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو وزیر دفاع اور بینی گانٹز وغیرہ یہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ زیادہ انتہا پسند ہے. اس وقت جو ساری کیبنٹ ہے وہ سرکس ہے اور سارے الو کے پٹھے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک بڑا نااہل اور انتہا پسند وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بھی ہے کہ بھائی لائیں کس کو. تو یہ اس وقت کی ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور بہت معاملات کریٹیکل ہیں. اور اگر یہ مذاکرات ایجپٹ والے ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک چیز یہ طے ہے کہ امریکی حمایت ختم ہو جائے گی, جو کہ ان کا اعلیٰ عہدیدار کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی جو کہ اعلان ہونے والا ہے, جو ابھی انہوں نے برسی پر خطاب کرنا ہے, اس میں بہت زیادہ متوقع ہے. تو امریکی حمایت گئی, بڑی جنگ چھڑ گئی, اور اس کے بعد پھر ون سٹیٹ کو بھول جائیں, پھر مذاکرات اور ڈپلومیسی کو بھول جائیں,
پھر جنگ اختتام تک جائے گی اور اس کے آخر میں فلسطین کی جیت ہوگی اور ایک ہی فلسطینی ریاست ہوگی، 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے شیئر کیے۔ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے ضرور لگا کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہے، کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو آپ پوچھیے، اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔